فقط مجلس حسین، لیکن آج کا معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجلس فقط مجلس حسین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ فلاں کی مجلس ہے، فلاں کے گھر میں مجلس ہے، فلاں کے گھر میں مجلس ہے، ان کے یہاں ہم نہیں جاتے، فلاں کے یہاں کی مجلس ہے، ان کی مجلس میں ہم شرکت نہیں کرتے، فلاں نے تبرک بانٹا ہے، فلاں کی مجلس ہے، فلاں کے گھر میں ہے تو ہم نہیں جاتے ان کے گھر میں۔ میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں کو حق کس نے دیا یہ کہنے کا؟ ما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک طیب و طاہر کیا، پاک و پاکیزہ رکھا، اور کیسے پاک و پاکیزہ رکھا؟ جس طریقے سے پاک و پاکیزہ رہنے کا حق ہے، ہم نے اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھا۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو نجاست سے دور کیا، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نجاست کو اہل بیت سے دور کیا۔ کوئی نجاست، اہل بیت تو معصوم نجاست کے قریب جا ہی نہیں سکتے، لیکن نجاست کو بھی اتنا باخبردار کر دیا کہ وہ اہل بیت کے نزدیک نہیں آ سکتے، نجاست اہل بیت کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ ضرور پڑھے بل محمد محترم، یہ آیت حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ، کچھ لوگوں نے ایکشن اٹھایا کہ حدیث قصہ نہ پڑھو، فقط اور فقط دعائے کمیل پڑھو، فقط دعائے کمیل پڑھو، حدیث قصہ نہ پڑھو۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ حدیث قصہ نہ پڑھو، میں کہوں گا دونوں چیز پڑھو، حدیث قصہ بھی پڑھو اور دعائے کمیل بھی پڑھو۔ بھائی دعائے کمیل کا اپنا مرتبہ ہے، اس کا اپنا وقار ہے، اس کا اپنا رتبہ ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی اپنی منزلت ہے۔ حدیث قصہ کا اپنا رتبہ ہے، اپنا وقار ہے، اپنی منزلت ہے، بس فرق اتنا سا ہے کہ دعائے کمیل میں، حدیث قصہ میں اہل بیت نے بتایا کہ اللہ کیا ہے، کہ دعائے کمیل میں اہل بیت نے بتایا اللہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسے، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اور حدیث قصہ میں اللہ اعلان کر رہا ہے اہل بیت کا۔ تو عزیزان محترم، بات کو نہیں دہرانا ہے، بس اشارتاً بات کہنی ہے کہ حدیث قصہ میں ہوا کیا کہ رسول در سیدہ پر آئے، در سیدہ پر رسول آئے، اور آنے کے بعد اجازت مانگی، سلام کیا، اجازت مانگی، بیٹی نے جناب فاطمہ زہرا نے اجازت دی، رسول خدا گھر میں تشریف لائے۔ لانے کے بعد سب سے پہلا فکرہ رسول کی زبان سے جو نکلا وہ کہا کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر دے دو۔ کس لیے؟ کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ماشاءاللہ میں جانے کے بعد کچھ راحت محسوس کر سکوں، کچھ آرام محسوس کر سکوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ماشاءاللہ اگر آپ کی طبیعت خراب تھی، رسول کے بدن میں ذوق تھا، کمزوری تھی، تو رسول کو جانا کہاں چاہیے تھا؟ اگر ہم میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کسی ڈاکٹر کے یہاں۔ تو رسول کے بدن میں ذوق تھا تو رسول کو کسی طبیب کے یہاں جانا چاہیے تھا، کسی حکیم کے یہاں جانا چاہیے تھا، کسی طبیب کے یہاں جانا چاہیے تھا۔ یہ در سیدہ پر کیوں آ گئے؟ عجب نہیں، جواب دے کہ سیدہ اس بی بی کا نام ہے کہ جس بی بی کی چادر سے 1,23,999 نبیوں کا سلطان آ کر شفا حاصل کرے، شریعت میں اسے بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ مولانا کا دماغ خراب ہو گئے کہ چادر کپڑا ڈال کے کس کی طبیعت صحیح ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے اعتراض کیا بھائی کپڑے سے بھی کہیں شفا حاصل ہوتی ہے، کپڑے سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے؟ کہا کہ اس کا جواب بھی لیتے جاؤ قرآن کی زبان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لے کے جاؤ قرآن کی زبانی. بس سورہ یوسف میں جب جناب یوسف کو پتا چلا کہ بابا کی بینائی جدائی میری جدائی میں بابا کی بینائی جاتی رہی تو جناب یوسف نے کہا اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ. بھائی قمیض کوئی لوہے کی نہیں تھی, قمیض کوئی دوا کی نہیں تھی, قمیض تھی کپڑے کی. اور کیا کہا کہ یہ قمیض لے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا, میرے بابا کی بصارت لوٹ آئے گی. ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی سلطان ہو اس کی بیٹی کی چادر سے اپنی بیٹی کی چادر سے سلطان الانبیاء سید المرسلین نبیوں کا سردار نبیوں کے سلطان کی بیٹی کی چادر سے کیا اس کی بینائی نہیں لوٹ سکتی؟ بھائی وہ بھی تو قمیض کپڑے کی تھی, وہ بھی قمیض کپڑے کی تھی. تو عزیزان محترم جناب سیدہ کی عظمت اور اہل بیت کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا, حتیٰ کہ نبی بھی اہل بیت کے مقابل میں نہیں آ سکتا. اہل بیت کے مقابل میں کوئی نہیں آ سکتا. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت بھائی ہماری گفتگو ڈائریکٹلی نہیں جا سکتی اللہ تک, ہماری دعائیں ڈائریکٹلی اللہ تک نہیں پہنچ سکتی. میں ٹوٹوں گی اور نہ تیرے ہاتھ سے چھوٹوں گی اور تیرے آخری جانشین کی کلائی کو چوم کر سوچوں گی کہ زمین پر رہوں یا واپس چلے. نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ سلام کو سنبھالا اور حملہ شروع کیا. اب جیسے ہی مولا کائنات نے حملہ شروع کیا تو تاریخ کہتی ہے نہ جانے کتنے سر فضا میں بلند ہوئے پہلے حملے میں, اور وہ سر زمین پر نہ گرے تھے کہ اور سر فضا میں بلند ہوئے. علی نے حملہ کیا اور سر بلند ہوتے رہے, سروں پہ سر بلند ہوتے رہے, سروں پہ سر بلند ہوتے رہے. جملہ چھوٹا سا ہے, بات بہت والے اسرائیل کے زمین والے ملک الموت کہتے ہیں, موت کہتے ہیں. نام تحریر کرنا ہوتا ہے اور پھر کل جہان میں اس کو اس کے حقیقی باپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور جب اس کا حقیقی باپ مل جاتا ہے تو اس کی ولدیت میں اس کے باپ کا نام لکھنا پڑتا ہے. مجھے اتنا اہم کام کرنا پڑتا ہے. حقیقی وارث ہے کون؟ کہا کہ علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا کہ مولا جو نعرہ انہوں نے سنا تھا وہ میں نے بھی سنا تھا کہ رسول گئے. تو کہا پھر گئے کیوں نہیں؟ کہا کہ گئے اس لیے نہیں کہ جب رسول ہی مارے گئے تو زندگی کا کیا مزہ. مارے گئے تو زندگی کا کیا فائدہ. تو عزیزان محترم اور علی جب لشکر بھاگ رہا تھا رسول کو چھوڑ کر تو علی رسول کو بلند کیے ہوئے تھے کہ ہاذا رسول اللہ, ہاذا رسول اللہ, یہ رسول اللہ ہے, رسول مارے نہیں گئے, رسول زندہ ہے, بلند کیے ہوئے تھے. لیکن احد کے موقع پر جب رسول کا ہاتھ علی نے بلند کیا تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ رسول اس کا بدلہ اتارنا ہے, اس کا قرض. کہا کہ علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا کہ مولا جو نعرہ انہوں نے سنا تھا وہ میں نے بھی سنا تھا کہ رسول گئے. تو کہا پھر گئے کیوں نہیں؟ کہا کہ گئے اس لیے نہیں کہ جب رسول ہی مارے گئے تو زندگی کا کیا مزہ. مارے گئے تو زندگی کا کیا فائدہ. تو عزیزان محترم اور علی جب لشکر بھاگ رہا تھا رسول کو چھوڑ کر تو علی رسول کو بلند کیے ہوئے تھے کہ ہاذا رسول اللہ, ہاذا رسول اللہ, یہ رسول اللہ ہے, رسول مارے نہیں گئے, رسول زندہ ہے, بلند کیے ہوئے تھے.
لیکن احد کے موقع پر جب رسول کا ہاتھ علی نے بلند کیا تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ رسول اس کا بدلہ اتارنا ہے، اس کا قرض پڑتی ہے۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ اے بہن سکینہ، ارے جب پیاس لگتی ہے تو ہونٹ خشک ہونے لگتے ہیں۔ کہا بھیا یہ منزل میں طے کر چکی ہوں، اے بھیا وہ منزل بتائیے کہ جب بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ اب ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ بہن سکینہ، ارے جب پیاس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو حلق میں کانٹے ابھر آتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے بھیا ارے میں یہ منزل دیکھ چکی ہوں، ارے جب میرا بھیا علی اکبر ارے میدان سے واپس آیا تھا اور کہا تھا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اور میرے بھیا نے اپنی زبان کو بابا کے دہن میں رکھا تھا تو یہ کہہ کر واپس کیا تھا اے بابا ارے آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ عزادارو دل میں سکون نہیں رہتا، بے چینی کا عالم ہو جاتا ہے۔ کہا بھیا اگر اور زیادہ پیاس بھڑک جائے، کہا بھیا بہن سکینہ ارے جب اور زیادہ پیاس لگتی ہے تو گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ سکینہ کہتی ہے بھیا ارے تیری بہن کا یہی عالم ہے، اے بھیا جب میں اٹھتی ہوں ارے تو میری ہڈیوں کی آوازیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کچھ دیر کے لیے آرام سے سوئی، تاریخ میں مجھے نہیں ملا کہ سکینہ کب سوئی، لیکن ہاں اتنا ملا ہے کہ سکینہ جب سوئی تو سو کر اٹھ نہ سکی۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے سکینہ خواب کے عالم میں پہنچی، خواب جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی کہا کہ اے پھوپھی اماں ارے میرا بابا کہاں ہے؟ قید خانے میں اتنا تلاطم ہوا کہ یزید تک آواز پہنچی، کہا کہ قید خانے میں یہ کیسا انقلاب آ گیا؟ کہا کہ ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کر رو رہی ہے۔ کہا کہ اس کا بابا کون ہے؟ کہا کہ وہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا جاؤ اسے حسین کا سر دے دو۔ اب ایک تشت کو منگوایا گیا، تشت میں سر حسین کو رکھا، سر کے اوپر ایک کپڑے کو ڈھانپا۔ جیسے ہی قید خانے میں سکینہ نے تشت کو آتے دیکھا، ایک مرتبہ کہتی ہے پھوپھی اماں ارے اب مجھے بھوک نہیں ہے، ارے اب مجھے پیاس نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے پانی نہیں پینا، ارے مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ جیسے ہی تشت قریب آیا، تشت سے کپڑا ہٹا تو بچی نے کیا دیکھا کہ اس کا بابا آ گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سر کو آغوش میں لے لیا، ایک مرتبہ کہتی ہے اے بابا